میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، کہا میری بیٹی فاطمہ کا ضرورت کا سامان خریدو، خوشبو خریدو، کپڑے خریدو۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی بلال کو بلاؤ۔ بلال حبشی حاضر ہوتے ہیں، فرمایا مدینے میں اعلان کر دو کہ آج دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کا نکاح ہے، سب مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ جس کے کانوں میں آواز پہنچ رہی تھی مسجد نبوی میں جمع ہو رہے تھے، جس کے کانوں میں آواز ٹکرا رہی تھی وہ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں حاضر ہو رہے تھے۔ میرے آقا مسجد نبوی شریف میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں میرے آقا نے خطبہ دیا، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے خاندان میں سب سے بہتر کے ساتھ کیا ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا آقا فاطمہ کا مہر کیا رکھا ہے؟ میرے آقا اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے میری بیٹی فاطمہ کو تنہا میں چھوڑ دیا جائے، مجھے بیٹی سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس نبی تشریف لائے، ارشاد فرماتے بیٹی فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے خاندان میں سب سے بہتر کے ساتھ کیا ہے، بتاؤ بیٹی تمہاری کیا مرضی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا بابا ہمارا مہر کیا رکھا جائے گا؟ میرے آقا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا بیٹی فاطمہ تم خود جانتی ہو علی غریب ہے، علی دولت مکے میں چھوڑا ہے، علی زمین و جائیداد مکے میں چھوڑا ہے، علی غریب ہے، علی غریب ہے، علی میری محبت میں ہجرت کر کے مدینہ آ گیا ہے، علی مہر تجھے کیسے دے گا؟ میری بیٹی فاطمہ علی محبت میں ہجرت کر کے مدینہ آ گیا ہے، علی غریب ہے، علی مہر تجھے کیسے دے گا؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا ہمیں مہر علی سے نہیں لینا ہے، آپ سے لینا ہے۔ میرے نبی نے کہا اے بیٹی فاطمہ جب سے خدیجہ کبریٰ کا وصال ہوا ہے تو نے آج تک ہم سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، تو نے آج تک ہم سے کسی چیز کا کچھ سوال نہیں کیا، تو نے آج تک ہم سے کچھ نہیں مانگا، میری بیٹی پہلی بار تو نے ہم سے کچھ مانگا ہے، مانگ میری بیٹی تیرا باپ تجھے دے گا، مانگ میری بیٹی کیا تو چاہتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا اے میرے باپ، اے میرے والد، میں آپ سے زمین کا سوال نہیں کرتی، میں آپ سے جائیداد کا سوال نہیں کرتی۔ فرمایا گیا میری بیٹی مانگ کیا مانگتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے رو کر کہا بابا میں نے آپ کو راتوں رات امتی کے غم میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو راتوں رات رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری گنہگار امت کو بخش دے۔ آقا رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے پروردگار عالم مجھے آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کرنے کا حق قیامت میں عطا فرما دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا بیٹی فاطمہ سے فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس عرض کو قبول فرما لیا ہے، فاطمہ قیامت میں نام لینے جائے تو جنت میں داخل میں کروں گا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرتے ہیں۔ بیٹیاں ہمارے گھروں سے بھی رخصت ہوتی ہے، ہمارے گھروں سے بھی رخصت ہوتی ہے، لیکن ماں باپ بدل گیا، طریقہ بدل گیا، اصول بدل گیا ہمارا۔ آج ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو کیا نصیحت کر کے بھیجتے ہیں بیٹی پریشان مت ہونا، اگر تجھے تیری سسرال میں کوئی پریشانیاں آئیں تو پہلے ہم کو بتا دینا، لیکن قربان جو مدینے والے مصطفیٰ پر، قربان جو نبی کی سیرت مصطفیٰ پر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ آج تم ہمارے گھر سے جا رہے ہو، بیٹی کل جب میدان قیامت میں تمہاری اور ہماری ملاقات ہو تو بیٹی ہم سے اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ جب یہ نصیحت فرمائی تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا بابا علی مہر، بابا علی کیسے راضی ہوں گے؟ نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ جب جب علی گھر میں داخل ہو
تم کو پہلے سلام تم کر لینا، تمہارے شوہر تم سے راضی ہو۔ آج میری بہنیں تمہارا حال کیا ہے؟ میری بہنیں شوہر کا مرتبہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں نبی کی امت کی عورتوں سے کہتا تم اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر کا مرتبہ کس مقام پر رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس اور تم ان کے لباس ہو۔ میری بہنیں آج کے بعد اپنے شوہر سے اونچی باتیں مت کرنا، پیار و محبت سے باتیں کرنا۔ اور آخری بات یہ بھی سن لو، وہ نوجوان جو اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا، ان کے ماں باپ کو گالی دینا، پیارے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں یہ بات، اپنی بیوی کو مارا مت کرو۔ پیارے کو تمہارے خاطر وہ اپنے ماں باپ بھائی بہن اپنے گھر اپنے رشتہ دار کی محبتیں چھوڑ کر تمہارے ساتھ وہ زندگی گزارتی ہے، اسے مارا مت کرو۔ بیوی مارنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے سینے سے لگانے کی چیز ہے۔ پیارے میرے آقا اور حضرت عائشہ کی محبت پہ قربان جائیں۔ حضرت عائشہ جس پیالے اور جس جگہ سے پانی نوش فرماتی تھی وہی پیالہ اسی جگہ سے میرے آقا بھی پانی نوش فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک دن حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن دسترخوان میں کھانا تناول فرما رہے تھے، میرے آقا نے ہڈی چوس کر دسترخوان میں رکھ دیے، حضرت عائشہ نے ہڈی اٹھا کر کے چوسنے لگے۔ محبت کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر ایک مرتبہ میرے آقا کریم اور حضرت عائشہ کھانا تناول فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ جو ہے ہڈی چوس کر کے دسترخوان میں رکھی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ہڈی کو اٹھا کر کے چوسنے لگے۔ آپ دیکھیں محبت کا عالم دیکھیں، شوہر بیوی کا جو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بہت محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، 11 بیویوں سے بھی محبت فرمائی۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو مارا کسی کو پیٹ؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔